جی مفتی صاحب، ہاں جی بتائیے، آپ مفتی کا صاحب، سوال کیا تھا وہ بتائیے پہلے۔ میرا سوال یہ تھا اور آپ نے جواب بھی دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا یہ سوال تھا کہ آپ جو ہیں ہر سال جو عرس اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، یہ ہاں، منانا کیسا ہے؟ عرس جو کرتے ہیں، عرس جی اگر عرس میں غلط کام ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، ڈھول ہے، تماشا ہے، تالی ہے، قوالی ہے، تو وہ عرس ناجائز و حرام ہے۔ لیکن جس عرس میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے، تقریر ہے، نعت ہے، سماعت ہے، قرات ہے، بیانات ہے، اور جو ہے تو اصلاح معاشرہ پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہے، تو ایسا عرس منانا بالکل جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی بھی ممانعت ہے ہی نہیں۔ جی، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں دیجیے، میں آپ دیجیے، آپ نے میرے نمبر پہ فوٹو بھیجا ہے ایک فتح رضویہ کا۔ ہاں ہاں، فتح رضویہ میں کے لکھے ہیں یہاں پہ قوالی کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ، یہ فتح کچھ بھی رضویہ نہیں کا ہے، آپ نے مجھے فوٹو آپ نے بھیجا ہے۔ جی اس میں لکھا ہے یہ عرس وغیرہ سب ناجائز حرام کیا لکھا ہے؟ ہاں، عرس وغیرہ سب ناجائز حرام ہے، اور ایسا کرنا زیارت کرنے کے طریقے اور آداب کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام غزالی علیہ رحمہ، سمجھے، امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں زیارت کے آداب یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت لمبی یہ تو لسٹ بن یہ جائے فتح رضویہ کا جو آپ نے حوالہ بھیجا ہے، اس فتح رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا، طواف کرنا اور عرس وغیرہ۔ ایک منٹ، میں نے قبر کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا، قبر کو بوسہ دینا، طواف کرنا اور عرس وغیرہ، یہ عبارت ہے، عرس وغیرہ۔ سن لو، پہلے میری سن، آپ کی میں سن رہا تھا، میری سنو، ٹھیک ہے۔ اس میں عبارت ہے لیکن قبروں کو بوسہ دینا، طواف کرنا اور عرس وغیرہ سب ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے عرس کا یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس عرس میں نعت ہو، بیانات ہو، تقریر ہو، وہ حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ اچھا، اس کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، یہ تو نہیں لکھا۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، سنو، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا بھائی، اس میں تو مطلق عرس لکھا ہوا ہے۔ ارے سنو بھائی، مطلق عرس لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے مطلق اپنے سروں کا مسا کرو، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چوتھائی سر کا مسا کرو؟ پھر آپ چوتھائی کو کیسے فکس کر لیا آپ نے؟ ارے مفتی صاحب سنو گے؟ ہاں، تمہارے مجدد نے اپنی کتاب کے اندر المنقوذ اور رسالہ شریف کے اندر 2 جگہ لکھا ہے کہ میری بات پر عمل مرتے مرتے یہ نصیحت کر ہی گیا تھا تمہارا مجدد کہ میری بات جو ہے تحریرات کی روشنی میں یا پھر میری زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا۔ اور آپ جو ہے اعلیٰ حضرت کی بات پہ ٹھکرا کر، ہم کب ٹھکرا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات؟ ہم کب ٹھکرا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے سن لو، میری سن لو، میری پہلے سن لو، میری پہلے سن لو، اب آپ سمجھ رہیے نہیں، آپ کے اگر اندر انسانیت ہے، اگر آپ اپنے ابا کی اولاد ہیں تو آپ پہلے میری سنیے۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے مجدد کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں یہ لکھا ہو کہ جس عرس میں ڈھول وغیرہ ہو وہ حرام ہو اور جس میں تقریر ہو وہ جائز ہے، اگر یہ لکھا ہے کہ جس میں ڈھول وغیرہ ہو یا قوالی ہو سب کے ہی سب حرام ہے، اگر ایسا لکھا ہے تو مجھے عبارت دیجیے، نعت ہو، تقریر ہو اور جو ہے بیانات ہو، یہ عرس بھی حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے فتح رضویہ میں؟ مطلق عرس کا لفظ ہے، آپ نے ڈھول کو کہاں سے شامل کر لیا اس میں؟ دیکھو یہاں پہ ڈھول کہاں ہے؟ یہاں پہ بھائی اس میں مطلق عرس ہے، جب مطلق عرس ہے تو قرآن مجید میں مطلق وامسحوا برؤوس، پہلے سن لیجئے بات، قرآن مجید میں مطلقاً وامسحوا برؤوسکم ہے، آپ اپنے سروں کا مسح کرو، تو آپ چوتھائی سر کا کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ہی کتاب میں عرس مطلق لکھا ہوا ہے، تو آپ نے عرس، آپ عرس کو کیسے مطلق آپ عمل کر سکتے ہیں؟ عرس کی تخصیص کرنی پڑے گی، اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرس کا ثبوت ہے۔ اور سنو، جو تمہارے
तुम्हारा जो सुनो, जो तुम्हारा पखाना खोर था अशरफ अली थानवी, उसके दादा का उर्स होता था, मनाते थे, माविया का उर्स होता था, मनाते थे, हजरत फातिमा ज़हरा उर्स मनाती थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, तमाम सहाबा अपनी दौर खिलाफत में तमाम शुहदाए बदर के कब्रों पर हर साल जाते थे। और हर साल कब्र पर जाना इस बात की दलील देता है कि हर साल कब्रों पर जाना, यानी जैसे कि उर्स में दूर दूर से लोग हर साल आज कब्रों में उर्स में आते हैं, वैसे ही वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन शहदा की कब्रों पर हर साल जाते थे। अब मुझे बताइए, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, मुसन्नफ इब्न शैबा की हदीस है कि उस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, और इमाम इब्न हजर ने कहा कि रवाहु इब्न अबी शैबा बिसनदिन सहीहिन, इब्न शैबा ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। तो वो सहाबा इकराम जो अपने अपनी दौर खिलाफत में शहदाए बदर के जो है कब्रों पर जाते थे और हर साल जाते थे, वो क्यों जाते थे? हर साल जैसे वो कब्रों पर जाते थे, ऐसे ही आज हम वलियों के कब्रों पर जाते हैं। मुफ्ती साहब जवाब दे रहा हूँ, सुनो। आपने क्या कहा, सहाबा और तमाम सहाबा के नाम उर्स मनाते थे। हाँ। तो तमाम सहाबा के बारे में तुम्हारे मुजद्दिद ने ऐसे कहाँ लिखा है कि उनकी बात मानना हर फर्ज से अहम फर्ज है? ये मुझे दिखा सकते हो? किसकी बात मानना? तमाम सहाबा की बात मानना हर फर्ज से अहम फर्ज है, लेकिन तुम्हारे मुजद्दिद की बात मानना सहाबा से बढ़ के है ना। ये कहाँ लिखा है सहाबा से बढ़ के? अच्छा, ये किस किताब में लिखा है? सुनो, अगर तुमने अपनी माँ का हलाली दूध पिया है तो लिखा हुआ दिखाओ, किस किताब में ये लिखा है आला हजरत ने कि मेरी बात सहाबा से बढ़कर है? ये कहाँ लिखा है? अच्छा, मतलब ये है, अब मैं जवाब दे रहा हूँ मतलब जो है, नहीं लिखा, यही लिखा, नहीं लिखा, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी कहाँ लिखा है? सुनो, तुम हंसोगे, तुम जलील होगे, हंसोगे। आप ही बता दो, एक मिनट, आप ही मुझे ये बताओ, हंसो नहीं। मुफ्ती साहब, अपने कौम को जलील और रुसवा ना करो, अपने मतलब को जलील और रुसवा ना करो। शैतान की तरह खिलखिला के हंस रहे हो, शैतान की तरह खिलखिला के हंस रहे हो। सहाबा से भी बढ़कर कहाँ लिखा है? बताऊं? हाँ। तो तुम्हारे मुजद्दिद ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मेरी बात मानना हर फर्ज से। ये कहाँ लिखा है कि सहाबा से बढ़ के है? ये कहाँ लिखा है सहाबा से बढ़ के है? अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। ये कहाँ लिखा है? लेकिन ये बात अगर ना लिखी है तो सहाबा बढ़ के हुए, तुम्हारे मुजद्दिद बढ़ के। ये कहाँ लिखा है कि मेरी बात सहाबा से बढ़ के है? अच्छा, हर फर्ज से अहम फर्ज है, मतलब ये कहाँ लिखा है कि सहाबा से बढ़ के है? मुफ्ती साहब मेरे सवाल नहीं कहाँ लिखा है कि आपने अभी कहा ना कि तुम्हारे मुजद्दिद की बात सहाबा से बढ़ गया, उसमें लिखा है। ये कहाँ लिखा है कि मेरी बात सहाबा से बढ़ के? बताऊं? हाँ। अल मलफूज के अंदर लिखा है। कौन से पेज पे? अल मलफूज के अंदर लिखा है, विसाल शरीफ के अंदर लिखा है। अगर मैंने पेश कर दिया बरेलियों से तौबा करोगे ना? बिल्कुल, मेरे पे सामने अल मलफूज रखिए, पेज नंबर बताओ जल्दी से। मैं विसाल शरीफ की पेश कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, पेज नंबर बताओ, मेरे पास अल मलफूज रखी है, जल्दी से बताओ पेज नंबर। मैं भेज रहा हूँ ना, मुझे भेजो, मैं टेंशन ना लो। लाओ भेजो व्हाट्सएप पे भेजो, दिखाओ। टेंशन नहीं भेजो। आप घबरा नहीं करें, मुझे दलील मांगे, इंशाल्लाह दलील दूंगा आपको। अभी रुको, तुम्हारे कैसे मुजद्दिद के तुम्हारे जनाजा निकालूंगा। भेजो। हाँ, भेज रहा हूँ भैया, टेंशन नहीं। अब्दुल्ला से बात कर रहा हूँ मुफ्ती साहब। मैं तो आदुबुल्ला से बात कर रहा हूँ। क्या? मैं तो आदुबुल्ला से बात कर रहा हूँ, अल्लाह के दुश्मन से बात कर रहा हूँ, एक खिंजीर से भी बदतर से बात कर रहा हूँ। मैंने आपको किताब भेजी है, एक मैंने विसाल शरीफ के मैंने हवाला बताया था ना। हाँ, भेजो। देखो ये लिखा है, इसे देखो क्या लिखा है, बताओ। आया ही नहीं है, भेजे नहीं है, झूठ बोल रहे हो। भेज दिया मुफ्ती साहब, भेज दिया हूँ। हाँ, ये वसाया शरीफ। हाँ, इसमें ये लिखा है, जो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। इसमें ये कहाँ लिखा है कि मेरी बात सहाबा से बढ़कर है?
اچھا مطلب ہر فرض سے اہم فرض ہے، مطلب کوئی یہ کہاں لکھا ہے کہ میری بات صحابہ سے بڑھ کر؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس میں لفظ صحابہ کہاں موجود ہے کہ میری بات صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ مفتی صاحب اچھا ایک بات بتاؤ، اگر صحابہ کا نام نہیں ہوگا تبھی وہ صحابہ کو مانیں گے؟ جی اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے آدھار کارڈ میں تمہارے ابا کا نام نہ ہو تو تم حرامی مانے جاؤ گے کہ نہیں مانے جاؤ گے؟ دیکھو تو تمہارا مجد حرامی تھا، تمہارے اگر آدھار کارڈ میں تمہارے ابا کا نام نہ ہو تو کیا مانا جائے گا کہ تمہاری امی تمہارے ابا سے نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، گیاون نہیں ہوئی، وہ کیا نام ہے جو ہے سنامی والا محلے کے کئی سارے لوگ اس کو بدل کے گئے، گیاون کر کے گئے، ہری کر کے گئے، تمہاری امی کو نیو کر کے گئے، سیکس کر کے گئے، اور جناب والا ان کے ساتھ انٹرکورس کر کے گئے، تمہارے ابا کا نام ہوگا تبھی تو تمہارے ابا کی تم حلالی اولاد مانی جاؤ گے، ورنہ تم حرامی ہو۔ تو صحابہ کا نام ہوگا تبھی نہ ہم صحابہ کو مانیں گے۔ دیکھو سامعین کرام، یہ بریلیوں کا جید عالم ہے، گالیاں دے رہا ہے، جب یہ گالیاں دے رہا ہے، تم جھوٹے ہو، سننے والوں نے سب سن لیں گے انشاءاللہ، تم پکے جھوٹے ہو۔ صحابہ کا نام اعلیٰ حضرت اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس میں صحابہ اکرام سے بڑھ کر میری بات ماننا ہے، صحابہ سے بڑھ کر اگر تم ثابت کر دو تو تمہیں مہنگا انعام دیا جائے گا۔ ہاں بتاؤ، جواب دے رہا ہوں، سن اب یہاں پہ لکھا ہے